السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتے ہیں، روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتے ہیں، ہم جنت کے شہزادوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم جنت کے شہزادوں کا ماتم نہیں کرتے۔ فدا کر دے جو بہرے دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، فدا کر دے جو بہرے دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا جینا بھی مبارک اس کا مرنا بھی۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ عزیزان محترم، یہ آیت مقدسہ صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو بھی افراد اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، افشائے اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے مر مٹتے ہیں اور شہادت کا مقام ان کو ملتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، شہادت کا ملنا یہ ایک بہت بڑا مرتبہ والا کام ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارہا یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے اللہ کے راستے کی موت نصیب فرما اور سرکار دو عالم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے شہر کی موت نصیب فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعا کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ شہادت ایک بلند مرتبہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ شہادت پانے والا شخص اس بات کی تمنا کرے گا: لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ جنت میں جب سارے جنتی پہنچ جائیں گے تو وہاں کی اللہ کی جانب سے جو مہمان نوازی، جو اکرام، جو اعزاز اور جو جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو کوئی یہ نہیں کہیں گا کہ میں دنیا میں واپس آ جاؤں۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بات ارشاد موجود ہے
کہ شہادت پانے والا شخص اور شہید شخص یہ تمنا کرے گا کہ میں واپس سے دنیا میں آؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہادت کا مرتبہ ملے۔ اس لیے کہ شہید دیکھے گا کہ اللہ کے حضور اللہ کے دین پر قربان ہونے کا اور اللہ کے دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا کیا مرتبہ ہے۔ جب وہ مرتبہ دیکھے گا تو اس بات کی یہ تمنا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، شہادت ایک مرتبہ ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی شعر میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتے ہیں، روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتے ہیں، ہم جنت کے شہزادوں کا ماتم نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، جو شہید ہوئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے مرتبہ پائے، ان پر رونا ماتم کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن النائحۃ والمسمعۃ، کہ نوحہ کرنے سے اور نوحہ کو سننے سے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ فلیس منا، کہ جو جاہلیت والا عمل کرے کہ چہرے کو نوچے اور اپنے گریبان کو چاک کر لے، گریبان کو پھاڑ دے، فرمایا کہ یہ جاہلیت والا عمل ہے اور جو ایسا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ 8 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوتے ہیں، تو کچھ عورتیں رونے لگتی ہیں۔ روئے، آواز نہ نکلے یہ تو درست ہے، لیکن روئے اور چیخے چلائیں یہ منع ہے۔ تو ان کی آوازیں بلند ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو روکو کہ یہ چیخے چلائیں نہیں۔ غم اپنی جگہ پر ہے، دل میں صدمہ ہو، غم ہو، یہ اپنی جگہ پر ہے، آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے آنسو نکل جائے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چیخنا اور چلانا منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو روکو، ان کو منع کیا گیا کہ وہ چیخے چلائے نہیں۔ پھر واپس سے آواز بلند ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو روکو کہ یہ چیخے اور چلائے نہیں۔ جب تیسری مرتبہ تھوڑی آواز آنے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو کہ یہ روئے نہیں۔ اس کے بعد 22 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی کہ ابو لؤلؤ فیروز غلام نے جو ہے نیزہ مار کے آپ کو شہید کیا۔ اس کے بعد 25 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مقام و مرتبہ ملا کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں حملہ کیا گیا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ کہا کہ دوسروں کی گواہی تو اور لوگ دیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جن کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مقام ملا۔ 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مقام ملا کہ زہر دے دیا گیا اور آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ پھر 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شہادت ہوتی رہی ہے پہلے سے، اور 60 ہجری تک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
لیکن کوئی نوحہ نہیں، کوئی ماتم نہیں۔ وہ صحابہ کا بھی جو ہے شہادت ملی ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے، لیکن کوئی نوحہ اور ماتم نہیں کیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا، تبع تابعین کا زمانہ گزرا، لیکن کوئی نوحہ موجود نہیں تھا۔ یہ نوحہ کب شروع ہوا، یہ ماتم کب شروع ہوا؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یکون فی السقیف کذاب، کہ قبیلہ ثقیف میں ایک شخص ہوگا جو جھوٹا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی تھی۔ مختار ابن عبید ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غمخوار ہوں، ہمدرد ہوں، اپنے آپ کو ہمدرد بتاتا تھا۔ اس نے جو ہے لوگوں کو یہ کوشش کی کہ وہ کیا کرے، نوحہ اور ماتم کرے۔ اس کے بعد معیز الدولہ شیعہ جو تھا، اس نے جو ہے 257 ہجری میں یہ کام زور و شور سے کیا کہ دکانیں بند کر دی، سارا کاروبار بند کر کے عورتیں جو ہے ماتم کرے اور کالے کپڑے پہنے اور غم کا اظہار کرے۔ تو یہ 257 ہجری میں شروع ہوا۔ 64 میں مختار ابن عبید اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ کام نہیں ہوا، لیکن 257 ہجری میں یہ کام شروع ہوا ہے اور اس نے ماتم اور نوحہ کرانا شروع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز نہیں، صحابہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں۔ 257 ہجری میں معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا، پھر اس کا بیٹا عز الدولہ نے اس کو آگے بڑھایا، تب سے یہ کام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو تعزیہ کیا جاتا ہے وہ بھی تیمور لگ نے لایا ہندوستان میں۔ تو یہ سب ساری چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔